ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے وہ 3 حصوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے عدنان تک، دوسرا حصہ عدنان سے لے کے ابراہیم علیہ السلام تک، اور تیسرا حصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے حضرت آدم علیہ السلام تک۔ تو جو پہلا حصہ ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے عدنان تک، اس کی صحت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، جبکہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تک ہے یعنی عدنان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، اس کے حوالے سے بعض حضرات توقف کرتے ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ یہ درست ہے، جبکہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے حضرت آدم علیہ السلام تک ہے، اس کے حوالے سے مورخین نے یہ لکھا ہے کہ اس میں ضرور غلطیاں موجود ہیں۔ اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے عدنان تک نسب بیان کیا جاتا ہے یعنی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن ماد بن عدنان، یہ سلسلہ نسب اس کی صحت میں کسی طرح کا اختلاف نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہاشمی کہا جاتا ہے، یہ ان کے جد امجد جن کا لقب ہاشم تھا ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا جاتا ہے، وہ یوں کہ جو ہاشم تھے ان کا اصل نام عمر بن عبد مناف تھا، لیکن چونکہ ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ یہ حجاج کرام کو پانی پلایا کرتے تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے، بیت اللہ کے حوالے سے جو انتظامات تھے وہ ان کے پاس تھے، تو یہ لوگوں کے لیے سرید بنایا کرتے تھے، یعنی روٹی توڑ کے سالن میں بھگو کے لوگوں کو کھلایا کرتے تھے۔ ہاشم کا معنی چونکہ توڑنے والا ہوتا ہے تو لوگوں نے ان کا نام ہاشم رکھ لیا۔ ایک تو انہوں نے کھانا کھلانا شروع کیا، اور دوسرا ایک بڑا کام انہوں نے شروع کیا کہ سال میں 2 تجارتی سفر کیا کرتے تھے، ایک شام کی جانب اور ایک یمن کی جانب۔ یہ وہی تجارتی سفر ہیں کہ جن کو قرآن میں رحلت الشتاء والصیف کہا جاتا ہے۔ اب ہاشم چونکہ تجارتی سفر کے لیے شام کی طرف جایا کرتے تھے تو انہوں نے ایک دفعہ مدینہ میں قیام کیا اور بنو نجار کی ایک عورت سلمہ سے ان کا نکاح ہو گیا۔ اب سلمہ حاملہ ہو گئی، اس کے بعد حضرت ہاشم سفر کرتے ہوئے فلسطین چلے گئے، وہاں غزہ کے مقام پہ ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی قبر جو ہے موجودہ فلسطین کا جو غزہ جہاں پہ اس وقت جنگ چل رہی ہے تو ہاشم وہی غزہ میں مدفون ہے۔ اب چونکہ ان کا نکاح سفر کے دوران ہوا تھا تو مکہ میں کسی کو خبر نہیں تھی۔ بہت عرصے کے بعد جب ہاشم کے بعد ان کے بھائی مطلب نے ان کی تمام ذمہ داریاں سنبھالی تو تقریباً 10 یا 12 سال کے بعد ان کے بھائی کو پتہ چلا کہ میرا ایک بھتیجا جو ہاشم کا بیٹا ہے وہ مدینہ یثرب میں موجود ہے، تو مطلب گئے اور ہاشم کے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر آ رہے تھے۔ جب مکہ میں داخل ہوئے لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید مطلب کوئی غلام خرید کے لائے ہیں، تو انہوں نے ان کا نام عبد المطلب رکھ دیا، حالانکہ ان کا اصل نام جو ہے وہ شیبہ ہے، یعنی عبد المطلب کا اصل نام شیبہ ہے، لیکن چونکہ مطلب ان کو مدینہ سے لائے تھے تو ان کو مکہ کے اندر عبد المطلب کہا جانے لگا۔ پھر مطلب جو عبد المطلب کے چچا تھے ان کے انتقال کے بعد جو مکہ کے حوالے سے انتظامی معاملات تھے وہ عبد المطلب کو ملے۔ مکہ کے اندر وہ حاجیوں کی خدمت کرنا یا حاجیوں کو پانی پلانا، یہ ساری ذمہ داریاں ان کی تھی۔ چونکہ عبد المطلب خود بھی ایک نیک آدمی تھے تو عبد المطلب کو خواب میں یہ دکھایا گیا کہ زمزم کا مقام کدھر ہے۔ چونکہ مکہ کے اندر 3000 سال بنو جرہم نے حکومت کی تھی، تو بنو جرہم کی جب حکومت ختم ہونے لگی تو جاتے ہوئے انہوں نے زمزم اور 2 سونے کے ہرن اور دیگر جو ان کے قیمتی چیزیں تھی وہ بیر زمزم میں ڈالی، یعنی زمزم کے کنویں میں ڈالی اور اسے اوپر سے بند کر دیا۔ بالکل کسی کو معلوم نہیں تھا کہ زمزم کا کنواں کہاں پہ موجود ہے۔ تو خواب میں عبد المطلب کو وہ جگہ دکھائی گئی کہ یہاں پہ بیر زمزم موجود ہے۔ پھر عبد المطلب نے اس جگہ کی کھدائی کی اور وہاں سے وہ آلات یعنی تلواریں اور وہ جو سونے کے ہرن تھے اور اسی طرح بیر زمزم جو تھا وہ سب کے سامنے آ گیا۔ اور اسی طرح عبد المطلب کے دور میں ہی ایک بڑا واقعہ جسے واقعہ فیل کہا جاتا ہے کہ ابرہہ اپنا لشکر لے کے مکہ کی طرف روانہ ہوا تھا کہ میں مکہ کو گرا دوں گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ پوری دنیا سے مکہ المکرمہ کی جانب آیا کرتے تھے، تو جو یمن کا گورنر ابرہہ تھا اس نے ایک کلیسا بنایا اور لوگوں کو دعوت دی کہ وہ مکہ جانے کے بجائے ہمارے پاس یمن میں آیا کریں۔ تو کوئی آدمی گیا اور اس کے کلیسا کے اندر اس نے گندگی کر لی، تو پھر اس نے قسم اٹھائی کہ میں مکہ المکرمہ میں موجود بیت اللہ کو گرا دوں گا۔ بیت اللہ کو گرانے کے لیے وہ ایک بہت بڑا تقریباً 60,000 کا لشکر لے کے آیا جس میں بہت سارے ہاتھی بھی تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے مقابلے کے لیے ابابیلوں کو بھیجا اور ابابیلوں نے پتھر برسائے جس کی وجہ سے اس کے ہاتھی اور وہ لشکر جو ہے وہ تتر بتر ہو گیا، وہ لشکر جو ہے وہ تباہ ہو گیا۔ اب یہ واقعہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 50 دن پہلے پیش آیا تو یہ خبر پوری دنیا میں پھیل گئی، روم، فارس اور دیگر علاقوں میں پھیل گئی کہ بیت اللہ گرانے کے لیے جانے والا ابرہہ کا جو لشکر تھا اسے کس طرح اللہ رب العزت نے نصب و نابود کر دیا۔ اب یہ جو خبر پوری دنیا میں گئی اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پوری دنیا کی جو توجہ تھی وہ مکہ کی جانب آ گئی۔ بیت اللہ کی عظمت، بیت اللہ کا جو تقدس ہے
وہ سب لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گیا۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے ایک عبداللہ تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ انتہائی پاک دامن اور خوش اخلاق تھے، اور انہوں نے جو نکاح کیا وہ آمنہ بنت وہب سے نکاح کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جب حالت حمل میں تھی تو عبداللہ ایک سفر پہ گئے، اور سفر کے دوران ہی بیماری کی وجہ سے ان کا وصال ہو گیا۔ تو یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے سر سے والد کا سایہ اٹھ گیا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت حضرت آمنہ فرماتی ہیں، جسے ابن سعد نے نقل کیا ہے، کہ مجھ سے ایک نور نکلا کہ جس کی روشنی سے جو شام کے محلات تھے وہ روشن ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت دنیا میں کچھ ایسے عجیب واقعات پیش آئے کہ جس کی وجہ سے دنیا کو اندازہ ہو گیا کہ آج دنیا میں کوئی بڑی تبدیلی آئی۔ جس طرح ایوان کسریٰ کے جو 14 کنگرے تھے جو ان کی شان کی علامت سمجھے جاتے تھے وہ گر گئے، جو فارس کا آتش کدہ تھا جو کئی سالوں سے جل رہا تھا وہ یکدم ٹھنڈا ہو گیا، اسی طرح جو بحر ساوا تھا وہ خشک ہو گیا، وہاں پہ موجود جو گرجے تھے وہ منہدم ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر عبد المطلب کو دی گئی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور کعبۃ اللہ میں لے گئے، اور وہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تجویز کیا گیا، جو اس سے پہلے عرب معاشرے کے اندر یا جو اس سے پہلے کسی کا نام نہیں رکھا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیمی کے مطابق جو معاملات تھے وہ کیے گئے، اور اپنی والدہ کے بعد جو ابو لہب کی لونڈی تھی حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، اور یہ وہی ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو بھی دودھ پلایا۔ تو یوں حضرت حمزہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رضائی بھائی بھی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد دنیا میں کیا معاملات تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت کا آغاز کیسے کیا، بچپن کیسے گزارا، انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ہم بیان کریں گے۔ جزاک اللہ خیرا۔